مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ مثال کے طور پر آپ کا پیسوں کا لین دین ہے کسی سے، آپ نے بزنس کرنا ہے، کسی کو پیسے دینے، انویسٹ کرنا ہے، 1 کروڑ روپے آپ نے لگانا ہے اور آپ کا معاہدہ ہوا کہ میں 1 کروڑ تجھے دوں گا، تو جاب کرے گا، اس سے بزنس کرے گا، جو پروفٹ ہوگا آدھا تیرا آدھا میرا، محنت تو کرے گا، پیسہ کون لگائے گا؟ میں۔ اب آپ نے ہمارا بیان سنا تھا کہ کسی میں 99 خامیاں ہوں تو 99 خامیوں کو مت دیکھو، اس کی ایک خوبی کو دیکھو۔ اب اس کے اندر 99 خامیاں تھیں، چرس بھی وہ پیتا تھا، چوری کرتے ہوئے 20 دفعہ وہ پکڑا گیا، آج تک کبھی کسی کے ساتھ لین دین میں صحیح نہیں ہوا، بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے، بیوی کا مہر پی گیا ہے، گھر میں مار دھاڑ کرتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، محلے والوں سے پوچھو کمپلین ہی کمپلینز ہیں اس کے بارے میں، یہ ہے، چور ہے، اچکا ہے، لیکن ایک خوبی ہے، نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم۔ ایک خوبی کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے چہرے پہ تھوڑا سا نور آیا ہوا ہے، نور کی کریمیں بھی ملتی ہیں آج کل۔ تو اچھا، میرے بارے میں بھی لوگوں نے اڑایا ہوا ہے، جمعے کے دن جو ہے پتہ نہیں کوئی کریم لگایا، میں نہا دھو کے آتا ہوں اور کچھ بھی نہیں، مجھے یہ زنانے پن سے مجھے جتنی نفرت ہے شاید آپ کو نہ ہو، اگر مجھ میں تھوڑا سا بھی زنانہ پن ہوتا نا تو 4 شادیاں نہ کرتا میں، سمجھ رہے ہو؟ یہ جو ہائی اللہ ہوئی اللہ اور یہ نوک پلک درست کرنے والے لوگ ہیں نا، دیکھو استری بھی نہیں کی کپڑوں کو، میں نے، مجھے جلدی تھی، گھر والوں نے بہت اصرار کیا، نہیں بھائی استری کے، میں نے کہا نہیں، بغیر استری کے ٹائم نہیں ہے۔ ویسے تو ہر وقت گھر میں کپڑے میرے استری ہوئے ہوئے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، میں نے کہا نہیں، بغیر استری کے جائے گا۔ تو ویسے استری کر کے ہی پہننے چاہیے، تمیز کا آدمی استری والا ہی لگتا ہے۔ ہمارے حضرت بغیر استری والے کو امام نہیں بننے دیتے تھے، بغیر استری کے امام صاحب کھڑے ہو جاتے نا، حضرت ہٹاتے، بھائی حضرت کے مزاج میں بہت زیادہ نفاست تھی۔ لیکن یہ جو نوک پلک درست کرنا، مردوں کے لیے ہر وقت سامنے کھڑے رہنا اور میک اپ پاؤڈر، اور یہ اللہ بچائے اس عذاب سے، یہ ہی پناہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہی ہے جس میں شی کی آمیزش ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے جب ہی بنایا تو پورا ہی بنو، وہ میرا بیان کلپ دوبارہ سن لیے گا ہی والا۔ خیر، تو وہ جو ہے اب کیا اس میں کہ آپ کا معاملات کرنے ہیں کسی کے ساتھ، 99% آپ نے دیکھا اس میں خامیاں ہیں، ایک اچھائی تھی، نمازی تھا، آپ نے 1 کروڑ روپے اس کو پکڑا دیا۔ بھائی آپ پرلے درجے کے بے وقوف ہو۔ جب معاملات کیے جاتے ہیں تو پھر اس کی اس خامی کو فوکس کیا جاتا ہے، دائیں بائیں نہیں، اس خامی کو فوکس کیا جاتا ہے جس کا معاملات سے تعلق ہے۔ کاروبار بے نمازی کے ساتھ ہو جائے گا، اب اس میں خامی تھی، بے نمازی تھا، وہ مارتا دھاڑتا ہے، چیختا چلاتا ہے، بہت کچھ ہے، لیکن پیسوں میں کیا ہے؟ 1 نمبر، اس کا ریکارڈ ہے، آج تک کسی کا 1 روپیہ نہیں کھایا۔ تو پھر اس کی ایک خوبی کو فوکس کیا جائے گا، اور 99 برائیوں کو، آپ کا ان برائیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ابھی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہندو کے ساتھ کاروبار کرنا کیسا ہے، کہتے ہیں میرا سیٹ شراب پیتا ہے، اس کی کمپنی میں جاب کرنا کیسا ہے، لوگ صبح شام پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہے بھائی تو اپنی جاب سے تو نہیں شراب کی بوتل لا کے دیتا نا اس کو، بے روزگاری کا دور ہے، تجھے کیا تہجد گزار باس کہاں سے ملے گا؟ ایسی کمپنی چاہیے جو سارے ریونٹ سے فارغ ہوں، کہاں ملے گی بھائی تجھے؟ اپنے کام کو فوکس کر تو۔ پھر مجھے کہتے ہیں تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ تقوی کا، میں کہتا ہوں اس زمانے میں فتوے کے تقاضے پہ چل لے، تقوی کے تقاضوں کو چھوڑ دے، اتنا تقوی تو افورڈ نہیں کر پائے گا۔ بعض دفعہ تقوی کے چکر میں نا فتوے سے بھی جاتا ہے۔ اب یوٹیوب کی ارننگ میں بھی لوگ کہتے ہیں نا تقوی کا تقاضا کیا ہے، فتویٰ تو یہی ہے کہ جائز ہے، تقوی کیا ہے؟ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں تم فتوے پر عمل کر لو، اس زمانے میں تقوی پہ گئے نا تو جب غربت آئے گی تو جو فرائض واجبات ہیں نا فتوے، وہ ان سے بھی جاؤ گے، ان سے بھی جاؤ گے، بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے، خالی ہوائی باتیں نہیں کر رہے، بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا تقوی کے تقاضوں پہ چلنا شروع کیا تو تقاضا ہی بند ہو گیا، قبض یعنی
قبض ہو گیا ان کو, تقاضا ہی نہیں آ رہا. کہہ رہے مجھے آ کے کہتے ہیں بہت دن سے مفتی صاحب تقاضا نہیں ہوا. سمجھ رہے کیوں بھائی؟ ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے. کس بات کی ٹینشن ہے؟ بے روزگاری ہے. تو فتویٰ تقویٰ کی بحث اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اس زمانے میں کبائر سے بچ لو, کبیرہ گناہوں سے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے اللہ چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف کرے گا. اعصاب کمزور ہیں لوگوں کے, ذرا سی ڈپریشن برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے, تو اپنے آپ کو تقوی کے چکر میں آزمائشوں میں نہیں ڈالے انسان. یہ بہت حوصلے والے لوگوں کا کام ہے. آج کل آزمائشیں ہیں, پھر خود برداشت کر لو گے, بیوی بچے کیسے برداشت کریں گے؟ یا تو وہ سارے تقوی والے ہو نا. لوگ مثال دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, تو یہ حوصلہ نبی کے اندر بھی تھا اور آپ کی ازواج میں بھی تھا. آپ اپنے اندر حوصلہ اگر پیدا کر بھی لوگے, بیوی بچوں میں کون حوصلہ پیدا کرے گا؟ وہ رہیں گے ہے بھائی, بولیں گے تقوی فتوے میں. میں نے کسی کو مشورہ دیا, یار ایک بیان میرا چل رہا ہے آج کل بہت, مجھے اس کے بعد بتائیں, جمعے کے بعد بتائیں. کچھ لبرل لوگوں نے نا میرے ایک بیان کو غلط رخ دے کے بہت پروپیگنڈا کیا ہے کہ میں بچیوں کی تعلیم کا خلاف ہوں. میں کہتا ہوں بچیوں کو پڑھانا سسرال کے ذمے ہے, ماں باپ کے ذمے گویا کہ نہیں ہے. گویا بچیاں بوجھ ہیں, بس سسرال کو پہناؤ اور خود پڑھاؤ بھی نہیں ان کو. بڑے بے شرم ہیں یہ لوگ. تو ان کو موقع ملا, حالانکہ وہ بیان سیاق و سباق سے ہٹ کے چلایا گیا ہے, تو مجھے جمعے کی نماز کے بعد یاد دلانا, اس کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح میرے بیان کو غلط رخ دیا گیا ہے. خیر, تو وہ ایک صاحب آئے, کہنے لگے کہ چھوڑے میں واقعہ بھی اسکپ کر دیتا ہوں, پھر اس پہ بھی یہ لوگ پروپیگنڈا کریں گے. یہ جو شارٹ کلپس ہیں نا اکثر میرے نہیں ہوتے, ہمارے چینل سے آ بھی نہیں رہے ہوتے. یہ ٹک ٹاکرز, ہمارا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, تو وہ انہوں نے بہت ساری چیزیں دائیں بائیں سے کاٹ کے چلا رہے ہوتے ہیں. اور ٹک ٹاک ہمیشہ فضول باتوں سے زیادہ چلتا ہے, کام کی باتوں پہ ویورز نہیں آتے. ہماری قوم یہ کہتی ہے جو چٹکلے ہیں وہ ہم سنیں گے, جو کام کی باتیں وہ نہیں سنیں گے. اس لیے میرے بیان پورے جو گھنٹے 1.5 گھنٹے کے ہوتے ہیں نا وہ سنا کریں بیٹھ کے, اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. خیر, تو اب لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمارا باس یہ کرتا ہے, فلانا یہ کرتا ہے, رشوت لیتا ہے. تو میں جواب میں یہ کہتا ہوں بھائی وہ جو کرتا ہے وہ اس کا ہیڈ ایک ہے, تم اپنے کام کو فوکس کرو, تمہارے ذمہ کوئی ناجائز کام نہیں لگایا. تو اب اس میں جتنی بھی خامیاں ہیں آپ کا ان خامیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ اپنے کام کو فوکس کرو. میں جب امریکہ میں تھا, لاس اینجلس اور سین فرانسسکو, آپ کو پتا یہ 2 بہت ہی ترقی یافتہ شہر ہیں امریکہ کے. کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا, مسلمان تھے وہ, آئی ٹی سے ان کا تعلق تھا, گوگل میں یوٹیوب میں بہت اچھی اچھی پوسٹوں پر تھے, بڑی بڑی داڑیاں ان کی ماشاءاللہ, نمازی پرہیزگار. تو بتاتے تھے بھائی یہاں کا ماحول ایسا ہے, یہاں کچھ غیر شرعی کام ہو رہے ہیں, یا یوں ہو رہا ہے یا یوں ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں ان سے کہتا تھا یار آپ کو نماز سے روکتے ہیں وہ؟ نہیں روکتے. آپ کو داڑھی کاٹنے کا کہا؟ نہیں کہا. آپ اپنے کام کو فوکس کرو, کیونکہ اگر مسلمان اسٹرائک کر کے بیٹھ جائیں گے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے یہاں یہ ہو رہا ہے, تو اس سے ان کا نقصان نہیں ہے, نقصان کس کا ہے؟ مسلمان کا, اسلام کا. ٹیکنالوجی میں مسلمانوں کو غیر مسلموں سے آگے بڑھنا چاہیے. آپ اگر یہ ماحول ایسا ہے تو میں کیوں ان کا سپورٹر بنوں اور میں کیوں, تو اس سے ان کا تھوڑی کوئی نقصان ہوگا بھائی. نقصان کس کو ہوگا؟ مسلمانوں کو ہوگا. پیچھے رہ جاؤ گے آپ, برباد ہو جاؤ گے آپ. میں نے کہا یہ تو آپ چلتے پھرتے اسلام کی تبلیغ ہو, اتنے بڑے بڑے اداروں میں اتنی اونچی اونچی پوسٹوں کے ساتھ جب آپ نماز پڑھتے ہو, داڑھی کو آپ تعارف کروا رہے ہو اور نماز پڑھتے ہو, یہ اس سے بڑی اسلام کی کوئی تبلیغ ہو نہیں سکتی. تو مفتی کا کام ہوتا ہے کسی بھی چیز کو, علماء کا کام ہوتا ہے وہ تمام پہلوؤں سے غور کر کے اس کے بارے میں رائے قائم کریں. خیر,